لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق صدق الله العظيم. سامعین محترم، کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نماز پڑھنے کے لیے صرف آدمی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. مسلمان تو ہے ہی. جب انسان ایمان لے آتا ہے اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے جو رکن ہیں، ان رکنوں کی جو چیزیں ہیں، جیسے اسلام کے اندر ایمان پہلی چیز ہے، دوسری چیز نماز ہے. تو نماز کے جو نماز ہوتی ہے، صرف نماز یہ نہیں کہ آگے آپ مسجد آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، کھڑے ہو کے لیٹرنگ کر دیا، غسل نپا کے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر وضو کر کر نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے لیے جب آپ شروع کریں، جب نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں، جب نماز کی نیت کریں تو نماز کی بھی کچھ فرضیں ہیں، کچھ ضروریاتی چیزیں ہیں. نماز کی کل کتنی فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. 7 باہر کے، 6 اندر کے. جب تک نماز کی یہ 7 جو شرائط باہر کی، 6 جو رکن اندر کے ہیں، ان 7 6 13 میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں، بات نہیں یاد آتا ہے، تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نماز کے باہر کے ساتھ تو یہ ہے، سب سے پہلے آدمی کا کیا ہونا شرط ہے؟ بدن کا پاک ہونا شرط ہے. اگر کوئی جنوبی ہے، ناپاکی حالت میں ہے، اپنی بیوی سے صحبت کیا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھے گی، نماز نہیں ہوگی بلکہ گنہگار ہوگا. اس لیے پہلی شرط ہے کیا؟ کہ بدن کا پاک ہونا. دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا. ایسا نہیں کپڑوں پیشاب پکا لے کے نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں. دوسری فرض کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا. تیسرا فرض ہے سطر کا چھپانا. مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف. یہ ناف جس کو ڈھوڑی بولتے ہیں، اور کہاں تک؟ یہ گھٹنوں تک. اس کا ڈھانکنا مردوں کے لیے کیا فرض ہے نماز کے اندر. اور عورتوں کا سطر سر سے لے کر پیر تک، صرف ہاتھ اور چہرہ سے کھلا ہوا نماز کی حالت میں. اس کو بولتے سطر کا چھپا. نمبر 3 سطر کا چھپا. نمبر 4 نماز جس جگہ پڑھی جاتی ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. نماز پڑھنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک صاف. اور ایسا نہیں بچے پیشاب کرتے لیٹے نماز پڑھنا شروع نہیں، نماز نہیں ہوگی. بلکہ نماز پڑھنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک صاف ہونی چاہیے. نمبر 5 جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کو وقت بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور نیت کر رہے ہیں عصر کی. ایسا نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی اور وقت ہو رہا ہے عصر کی، نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے نماز کے وقت تک ہونا بھی ضروری ہے. اگر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. جو نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس ٹائم کے مطابق اس نماز کو اس وقت پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی 10 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے نہیں ہوگی. کوئی آدمی 9 بجے پڑھ لے نہیں، کیونکہ ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے. تو جو نماز کا وقت ہے اس کا بھی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، شرط ہے، فرض ہے. نمبر 6 نماز کی نیت ہونی چاہیے. دیکھیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. نماز کا وقت ہونا یہ الگ چیز ہے. جیسے 10 بجے 9 بجے یہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ظہر کی، یہ وقت نہیں ہوا ہے. اب دوسری چیز نماز کی نیت ہونا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، نیت کر عصر کی نہیں، بلکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی پڑھ رہے ہیں ظہر کی نیت کرنی پڑے گی، عصر کی پڑھ رہے ہیں عصر کی نیت کرنی پڑے گی. نیت زبان سے کہنا فرض نہیں ہے. اگر آپ نے دل میں سوچ لیا، دل میں خیال آ گیا، نیت کر لیا آپ نے دل کے اندر کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بس ہو گیا. اگر کوئی زبان سے کر لے بہتر ہے، زبان سے کرنا بہتر ہے، لیکن اگر دل میں سوچ لیا وضو کرتے غسل کرتے آپ کو ظہر کی نماز پڑھ لیا، نیت ہو گیا. تو نمبر 6 نماز کی نیت. نمبر 7 قبلہ کی طرف رخ کر کے، یعنی پچھم طرف پر نماز پڑھنی ہے. اب اتر میں دکھن پورا نماز پڑھے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ سفر میں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں سفر میں آپ غور و فکر کریں، لوگوں سے معلوم کریں. آج کل ویب سائٹ ہوتا ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں، جدھر پچھم ادھر نماز پڑھ لیں. پچھم ہی کی طرف نماز پڑھنی، چاہے ٹرین میں ہو، سفر میں، حجر میں ہو. غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے پچھم یہی ہے، ادھر ہی نماز پڑھنی ہے.
تو یہ 7 چیزیں نماز کے بحال کی کیا ہے؟ شرط ہے، فرض ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 نماز کا وقت ہونا، نمبر 5 نماز کی جگہ، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، یعنی جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 6 نماز کی نیت ہونا، نمبر 7 قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ یہ 7 چیزیں نماز کے شرط اور فرض ہے۔ ان 7 پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہم 6 اندر پہ نہیں جا سکتے۔ یہ بہار کی 7 چیزیں کیا ہو گئی؟ فرض، شرط ہو گئی۔ اس کے بعد 6 چیزیں آتی ہیں نماز کے اندر کی۔ پہلا فرض نماز کے اندر کیا؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا۔ یہ ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اس کو کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو چیزیں ہم کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بول رہے تھے، کیا تھا؟ جائز تھا۔ جیسے ہم نے نیت مان لی اللہ اکبر، اب کیا ہو گئی؟ پیچھے بات کی جتنی پہلے کی جتنی چیز سب حرام ہو گیا۔ ہم نماز کے حالت میں بات نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو پیچھے ہم نے سب کو چھوڑ دیا، جو پیچھے سب حرام نماز کے حالت میں۔ تو کیا بدل؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، پہلا فرض اللہ اکبر۔ دوسرا فرض کیا؟ قیام۔ کیا ہے؟ قیام ہے، یعنی اللہ اکبر کر کے ہم کو نیت باندھنا ہے۔ ہاتھ کا باندھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے جگہ امام سے رکوع میں اللہ اکبر فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ کم سے کم آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا تو یہ کر لیں کہ اللہ اکبر نیت باندھ لیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، یا اگر آپ نیت نہیں باندھتے ہیں تو اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، سیدھا کھڑا ہو۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد تب آپ رکوع میں جائیں۔ اس لیے نماز کے اندر قیام فرض ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تو پہلا فرض اللہ اکبر، دوسرا فرض جب کھڑا ہوتے ہیں، قیام یعنی کھڑا ہونا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کو پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت کو پڑھنا واجب، مطلب قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز رکوع کرنا فرض۔ 5ویں چیز دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ کتنے؟ دونوں سجدے کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ 6ٹھی چیز ہے نماز کے اخیر میں، چاہے وہ کوئی سی نماز ہو، 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، اس نماز کے آخر میں اتحیات کی پڑھنے کی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور دوسروں نے امام کے نزدیک پڑھنا واجب ہے، یعنی اتحیات کی مقدار بیٹھنا تو فرض ہے۔ اتحیات کی مقدار بیٹھنا، اتحیات کی مقدار بیٹھنا، جتنی دیر اتحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر ہم کیا بیٹھنا فرض ہے۔ لیکن بذات خود اتحیات کو پڑھنا کیا ہے؟ بعض کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے۔ کون سی مقدار میں؟ قاعدہ آخرہ میں، یعنی نماز کے آخر میں 2 رکعت، اگر نماز 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت میں تشہد میں بیٹھنا واجب ہے اور اتحیات کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں آپ لوگ کہ 2 رکعت میں 4 رکعت اگر نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھنا بھی واجب، اتحیات بھی پڑھنا واجب۔ اگر کوئی آدمی بیٹھتا نہیں ہے، اتحیات بھی نہیں پڑھتا ہے تو سجدہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز آخر ہے، 2 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی ہے، 4 رکعت والی ہے، اس نماز میں اتحیات کی مقدار یعنی جتنی ٹائم اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب رہا اتحیات پڑھنا کیا ہے، تو کچھ کے نزدیک واجب ہے، کچھ کے نزدیک سنت ہے۔ بہتر ہے کہ اتحیات کو پڑھ لیا جائے۔ کیا بہتر ہے؟ کہ اتحیات کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اتحیات بعض کتابوں آپ نے دیکھا ہوگا دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا واجب کیا ہے؟ اتحیات پڑھنا واجب۔ تو اس لیے ہمارا بہتر ہے کہ جو ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں اتحیات پڑھ ہی لیں۔ اگر کوئی آدمی اتحیات پڑھ لیتا ہے، اگر نماز سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن غلط ہے یہ۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا کا سورہ پڑھیں، اب سلام پھیریں، یعنی اتنے دیر آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ اتحیات پڑھنے کے بعد، اتحیات پڑھ چکے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کی فرض ادا ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، پریشانی اگر جانا چاہے سلام پھیر کے جا سکتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ درود شریف دعا کا سورہ پڑھ کے سلام پھیرنی چاہیے۔ جو نماز کی فرائض تھے وہ بتانا مقصود تھا کہ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔
نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 13، 7 باہر کے 6 اندر کے۔ اندر کے 6 کیا؟ پہلا نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرآن مجید کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض 14 یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، لیکن در مختار کے اندر جو فتوے کی کتاب اس میں یہی لکھا ہے کہ 7 باہر 6 اندر کے فرض ہے۔ اور رہا کہ نماز کے آخر میں دونوں قاعدہ تشہد کو پڑھنا واجب ہے، بعض کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں قاعدہ تشہد پڑھنا واجب ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اتحیات کی مقدار جب بیٹھ ہی رہے تو آپ اتحیات کو پڑھ لیں، تاکہ واجب والی حدیث بھی عمل ہو جائے، سنت والے حدیث بھی عمل ہو جائے۔ ان چیزوں جب تک آپ یہ 7 6 13 پر عمل لیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم دنیا کے اندر سب کچھ سیکھتے ہیں تو نماز بھی سیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔